اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ جیسا کہ ہماری یہ خصوصی نشست تعلیم کے ساتھ تربیت اور سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف موضوع پر گفتگو کر کے عوام الناس میں اور بالخصوص سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا کو زیادہ سننے والی طلباء طالبات اسٹوڈنٹ اسکول کالج اور یونیورسٹی سے منسلک نوجوانوں کے لیے ہماری شعبہ کی نشست ایک بہترین نشست ہوتی ہے جس میں مختلف عام رواجی اور جتنے عام موضوع ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر دور جدید کے موضوع ان کو ہم زیر بحث لاتے ہیں تاکہ عوام الناس کی توجہ اس دور فتن کے اندر ان چیزوں کی طرف لائی جائے جو ان کی اصل ضرورت ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ قیامت کی نشانیوں کا چل رہا ہے، آج اس کی تیسری ہے، اور ہم احادیث کی روشنی میں قیامت سے پہلے قیامت یعنی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جو دور عقائد و جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کے متعلق ہم اپنے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ ہم مرنے سے پہلے جو ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہے اس سے بچ لیں کہ مرنے کے بعد اللہ رسول کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے اور دنیا میں اللہ رسول کی نہ مان کر دنیا میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر ہم اللہ رسول کی تعلیمات کی روشنی کو جان لیں گے تو ہم اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ہم اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے بطور مسلمان، اس چیز سے ہم بے خبر رہیں گے تو یاد رکھیں اللہ رسول کے احکامات ان کی روشنیوں سے اگر ہم زندگی نہیں بسر کریں گے تو زندگی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے شعور کو ہم حاصل کریں اور پھر اس پر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہمارا چل رہا ہے۔ کل ہم نے ایک حدیث کی روشنی جو قیامت کی نشانیوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ بیان کی۔ آج مزید اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے گی، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن بیٹھے گا اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس لیے کی جائے گی تاکہ اس کے شر سے بچا جائے۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لعن طعن سے یاد کریں گے،
جب یہ معاملات آ جائیں اور معاشرے کا یہ حال ہو تو حضور نے مزید آگے فرمایا تو پھر اس وقت سرخ آندھی کا انتظار کرنا، سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگر یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بند جاتا ہے۔ اب یہ حدیث اب ہم نے پڑھی، مجھے بتائیں کون سی چیز ان میں سے اب تک نہیں ہوئی؟ آج سے یہ 1444 ہجری سال چل رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے اگر تقریباً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات بتا رہے ہیں۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی اور حدیث کی روشنی میں ہم نے اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی حضور نے قیامت کی نشانیاں اس حدیث میں بیان کی وہ ساری ہو چکی ہیں۔ ہم اس دور میں آ چکے ہیں، اس دور فتن کے فتنوں میں گھر چکے ہیں، جہاں اب جو میں نے حدیث آپ کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ابھی نہیں ہوئی، ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا، اور پھر بتایا کہ اس کے بدلے آپ پر کیا ہوگا۔ پھر فرمایا جب محصولات کو ذاتی دولت یعنی جو حکومت ٹیکس لیتی ہے، حکومت عوام سے پیٹرول پر رقم لیتی ہے، حکومت عوام سے گیس پر ٹیکس لیتی ہے، حکومت عوام سے بجلی پر ٹیکس لیتی ہے، حکومت عوام سے ان کے کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس لیتی ہے، ہر چیز پر ٹیکس لے رہی ہے۔ یہاں تک کہ یوں کہا جائے کہ ایک اگر مزدور مزدوری کرتا ہے اور مثال کے طور پر آج کے دور میں اس کو 1000 ملتا ہے تو اس کے 1000 میں سے 500 تو حکومت کے جیب میں جاتے ہیں، پیٹرول کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، گیس کی صورت میں، آٹے پر، چینی پر، نمک پر، دودھ تو اس کی پہنچ سے ہی دور ہے، کھانے کی اشیاء پر، کرایوں پر، ماچس کی ڈبیا سے لے کر آٹے کے تھیلے تک سب پر ٹیکس لگا کے اگر کوئی مزدور 1000 کا روزانہ کماتا ہے تو 500 روپے اس سے حکومت ٹیکس کی مختلف صورتوں میں وصول کر چکی ہوتی ہے، اس بیچارے کے پاس باقی بچتا ہے 500 روپیہ۔ اب مجھے بتائیں یہ جو حضور نے فرمایا جب محصولات کو ذاتی دولت سمجھا جائے، اچھا ٹیکس 500 روپیہ آپ نے لے لیا مجھ سے، آپ ایک مزدور 1000 روپیہ کما کے آئے، راستے میں کوئی لٹیرا آ جائے، آپ کو 2 تھپڑے بھی لگائے اور آپ کی جیب جو سارا دن آپ محنت کر کے آئے ہیں اس جیب میں سے آپ کے 2 نوٹ پڑے ہوں 500 کے جو آپ کے سارے دن کی محنت اور مزدوری ہے، وہ تھپڑے لگا کے آپ سے 500 کا نوٹ لے کے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں ڈاکو، کہیں گے آپ کو لوٹ لیا گیا، میرے آدھے دن کی کمائی مجھ سے لوٹ کے لے گیا، 500 روپے لے کے گیا، میری آدھے دن کی کمائی مجھ سے چھین گیا۔ بتائیں وہ مزدور اس لوٹنے والے کو دعا دے گا؟ تو وہ تو پتا چلا کہ یہ ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اس نے مجھے راستے میں کھڑے ہو کے لوٹا اور اس کے
چھن جانے والے 500 روپے کا نام اس نے یہ دے دیا کہ مجھ سے لوٹ گیا 500 روپے. کہ حکومت 1000 کے 500 کے قریب عوام الناس سے ٹیکس لے رہی ہے، تو ٹیکس دینے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومت محصولات لیتی ہے، ٹیکس لیتی ہے، تو ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ اسی لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو بجلی کی سہولت، گیس کی سہولت، پیٹرول کی سہولت، ساری چیزوں جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں، آپ کو انصاف ملے. اسی لیے لیتے ہیں نا کہ آپ کے انصاف کے لیے عدلیہ بنائی، ان کو ہمیں سیلری دینی ہے. آپ کی صحت کے لیے ہم نے ہاسپٹلس بنائی ہیں، ان کے سرکاری ڈاکٹروں کو ہمیں سیلری دینی ہے. آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے پولیسنگ سسٹم، فورس اینڈ لائن ایجنسیز ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ان کے لوگوں کو تنخواہ 500 میں سے دیں گے. آپ کے اس 500 میں سے جس روڈ پر آپ سواریاں، آپ کی ٹرانسپورٹ فراہم کریں گے، جس کے ذریعے آپ ٹرانسپورٹ پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ان روڈ پر کام کرنے والوں کی سیلری ان 500 میں سے دیں گے تاکہ روڈ پر سہولت میسر ہو. آپ کے صفائی والا آتا ہے، اس کے لیے ہم نے بندے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کی صفائی کرے گا، 500 ہم اس میں سے دیں گے. اسی طریقے سے آپ کی بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے مختلف دوسری اسکیمیں ہم چلائیں گے، اس کے لیے 500 روپے میں ہم آپ سے لے رہے ہیں. آپ کے گاؤں تک روڈ بنے گی، آپ کے دریائی نظام، تو یہ سارے گورنمنٹ جہاں اپنے ملازم رکھتی ہے ان کے بہانے ہم سے 500 روپے لیتی ہے ایک مزدور سے. مجھے بتائیں کیا انصاف ملتا ہے؟ دھکے کھا رہا ہے. غریب کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ انصاف ہے. لاکھوں روپے ججوں کو ہماری ان 500 روپے ڈیلی ٹیکس سے دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملتا، غریب کو انصاف نہیں ملتا. بوڑھا ہو جاتا ہے انصاف کی صورت میں، آ جائے لا انفورس میں، دن دہاڑے لوٹا جاتا ہے، گن پوائنٹ پر موبائل چھینی جاتی ہے. عوام الناس اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کہاں پر کس جگہ پر کوئی ہمیں لوٹ لے. روڈ کے حالات میں ٹرانسپورٹ ایسی ہے کہ گدھے اور بیر بکریوں کی طرح آپ کو ویگن کے اندر بھرا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ٹیکس لیا گیا تھا کہ عوام الناس کو آپ اچھی طریقے سے بٹھائیں گے. آپ کے لیے کوئی سرکاری سطح پر نہ بس ہے جہاں پر سستے کرائے کے اندر آپ سفر کر سکے، حالانکہ 500 روپے ہم نے اس سے لیے تھے. آپ کے گلی محلوں کوچوں کے اندر گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. کئی سو ملازمین جو ہمارے 500 کے نام پر رکھے گئے، وہ امیروں، وزیروں، منسٹروں، ان کے گھروں پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے محلوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. پھر 500 روپے آپ نے کیوں لیے ہم سے؟ بجلی ہمیں اتنی مہنگی کر کے دے رہے ہو، پھر 500 روپے ہم سے کیوں لیے؟ گیس میسر نہیں ہے، پھر 500 روپے آپ نے ہم سے کس لیے لیے؟ تو یہ ساری چیزوں کو اگر میں کنکلوژن کرتا جاؤں تو حضور نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ جب محصولات کو ذاتی دولت، اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹیکس ایک مزدور کی میں نے بات کی کہ 1000 روپیہ کمائے، 500 روپیہ اسے لے لیا گیا. اس 500 کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ منسٹر کا پیٹرول مفت میں، منسٹر کا کھانا مفت میں، منسٹر کے اجلاس کے لاکھوں روپے اس کو مفت میں، منسٹر کے بچے مفت میں پڑھ رہے ہیں، منسٹر کی سہولت مفت میں، سرکاری آفیسروں کے اخراجات جو جتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں ان کو تمام تر مراحت موجود ہیں، ان کو گھر بھی میسر ہیں. کن کو؟ جنہوں نے ہم سے 500 روپیہ اسی لیے لیا ایک مزدور سے تاکہ ہم آپ کو جو پیچھے سہولتیں بتا گیا وہ ساری آپ کو دیں گے. یہ ساری سہولتیں ہم اپنے خود پیسوں سے حاصل کر رہے ہیں. حفاظت کے لیے اپنا پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ رکھ رہے ہیں، صفائی کے لیے کچرے والا بندہ خود لے کے آتے ہیں، اس کو 500 روپے 100 روپیہ دے دیا اور صفائی کر کے چلا جاتا ہے. ٹیکسی ہم اپنی کرائے کے کر کے جاتے ہیں. تو عوام الناس جن سے 500 روپے آپ نے لیے محصولات کے نام پر، ٹیکس کے نام پر، وہ تو تم اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہو. ساری پولیس تمہارے پروٹوکول میں لگی ہوئی ہے. عدلیہ کا سارا انصاف امیر کو میسر ہو رہا ہے، غریب کو وہاں کوئی پوچھتا تو نہیں، دھکے کھا رہا ہے. تو مجھے بتائیں ساری 500 روپے میں جو مراحت تھی
وہ تو آپ نے ان کو دے دی جنہوں نے ہمیں یہ مراد دینی دی. آپ نے مطلب یہ 500 روپیہ اپنے جاگیریں، اپنی سوسائٹیاں، اپنے بنگلے 500 روپیہ ایک بندے کا ہے نا. اب آپ 22 کروڑ لوگوں سے سمجھ لیں کتنے خرب روپے بنتے ہیں، کتنے خرب روپے بنتے ہیں جو ہم ٹیکس دیتے ہیں. وہ ٹیکس جاتا کہاں پر ہے؟ آپ سے تو لیا گیا کہ 500 روپے آپ سے اسی لیے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ساری سہولتیں دیں گے. تو مجھے بتائیں یہ ساری کی ساری چیزیں کس پر خرچ ہو رہی ہیں؟ اپنی ذاتی پر، اپنے ذات پر. منسٹر، وزیر، بیوروکریٹ سارے خرچ کر رہے ہیں اپنی ذات پر، اور لے کس سے رہے ہیں؟ ہم اور آپ عوام سے. اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مزید چیزیں مہنگی کرو. تو حضور نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ٹیکس لیں گے لیکن وہ کس پر خرچ کریں گے؟ سارا کا سارا ٹیکس اپنی ذات پر خرچ کریں گے. فرمایا گیا ایسا آئے گا، اب آ چکا ہے. جو ہمارے نوکر تھے، جو ہم سے 500 روپے لے کر ہماری نوکری کے لیے تیار کیے گئے تھے، ان کے ہم عوام نوکر بن چکے ہیں. ان کے آفیسوں کے دھکے ہم کھا رہے ہیں، ان کے تانے ہم سن رہے ہیں. وہ نواب صاحب روڈ پہ نکلتے ہیں تو عوام الناس کی گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، ایس پی صاحب جا رہے ہیں، ڈی ایس پی صاحب جا رہے ہیں، کمشنر صاحب جا رہے ہیں. جو ہمارے نوکر تھے، جن کو ہماری خدمت کرنی تھی، وہ ہمارے مالک بن گئے، ہم نوکر بن گئے. عوام ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. ہم دن رات کما رہے، ریڑی بان سے لے کر ہر پرائیویٹ شخص خود کما کے ان کو کھلا رہا ہے. اور وہ ہمیں، جن کو حکومت پہ اسی لیے لیا گیا تاکہ وہ ہمیں کھلائیں، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، ہمارے بچوں کو اچھی صحت دلوائیں، ہمارے بچوں کو محفوظ بنائیں. وہاں ہمارے ملک میں بدامنی، بد انتظامیہ، لا قانونیت، نا انصافیت ساری ہمارے اوپر، اور وہ خود سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ ساری چیزیں فراہم کرنی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ ذاتیات کے لیے لیں گے. تو آپ نے سن لیا. دوسری حضور نے کیا فرمایا؟ امانت کو غنیمت. آپ جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ لوٹانے میں لاپرواہی کرے گا. اب عوام الناس میں دیکھیں، حکومتی سطح پر یہ بھی تو امانت ہے نا. جب آپ ٹیکس لے رہے ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں، تو جو ٹیکس جس کو دے رہے ہیں وہ اس کے باپ کا مال نہیں ہے. تو جس کو آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ ساری عوام، ریڑی بان سے لے کر سارے پرائیویٹ طبقہ تک، وہ ٹیکس ان کو اس کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ امانت دار ہیں. اب کتنے امانت دار ہیں کہ جو ہم پر حکومتیں کرتے تھے وہ پیڈل سائیکل سے فیکٹریوں کے مالک بن گئے. ان کی بچے، ان کے نسلیں جو کل نیکر میں چلتی تھی، کچھا پہن کے چلتی تھی، آج وہ لینڈ لارڈ کا بچہ بن کے ہمارے اوپر سوار کیا جاتا ہے. کیوں؟ آپ کی فیکٹریاں بند نہیں ہوتی، آپ کے کاروبار نہیں بنتے، آپ کے دنیا بھر میں کاروبار ہیں، لیکن پاکستانی کاروبار مندی کا شکار. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے امانت میں خیانت کر دی. ہر شعبے نے انصاف کو انصاف دینا تھا، اس نے امانت میں خیانت کر دی. جج صاحب کو فراہم کرنا تھا انصاف، دہلیز پر، دروازے پر فیصلے نہیں کرنے تھے. فیصلہ اور ہوتا ہے، انصاف اور ہوتا ہے. یا عدالتوں میں صرف فیصلے ہوتے ہیں، انصاف کے مطابق بہت کم ہوتے ہیں. لہذا جج صاحب کو تو ہم تنخواہ دیتے ہیں، تو اس کو تو ہمارے دہلیز پر انصاف فراہم کرنا تھا، وہاں پر خیانت کر رہا ہے. لا اینڈ فورس والوں کو، ان کو تو ہمارے گھر تک ہمیں حفاظت فراہم کرنی تھی، یا جن کو حفاظت فراہم کرنی تھی ان کی حفاظت میں ساری پولیس لگی ہوئی ہے. جن کا کام تھا ہمیں حفاظت دیں، وہ اپنی حفاظت میں لاؤ لشکر لے کے گھوم رہے ہیں پولیس والوں کا کہ ہمیں حفاظت دو. تو اترو نیچے، کیوں بیٹھے ہو پھر ان سیٹوں پر؟ تمہارا کام تھا. تو وہاں بھی انصاف نہیں ملا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آفیسری طبقہ دیکھو، وہ ہمارے سرونٹ ہے، گورنمنٹ سرونٹ. گورنمنٹ کون ہے؟ گورنمنٹ ہم ہیں، اور سرونٹ یہ ہیں، یہ سارے ادارے. حکومت پاکستان، آئین پاکستان تو یہی بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا نوکر، گورنمنٹ کا. اب گورنمنٹ کون ہوتی ہے؟ گورنمنٹ ہم ہیں، یہ جو 500 روپے دے رہے ہیں. اور سرونٹ کا انگلش میں مطلب سرونٹ ہے، اور اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے نوکر، یعنی سرکاری نوکر. سرکار ہم ہیں، نوکر یہ ہیں. اب ہم نوکروں کے پاس جا رہے ہیں تو وہ سرکار بن کے بیٹھے ہیں، آفیسر صاحب سے مل نہیں سکتے، مصروف ہیں. ادھر ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ ادھر.
کسی آفس میں جاؤ، یہ ہمارا نوکر ہمارا آفیسر بن گیا. گورنمنٹ یعنی جو ہم عوام ہیں وہ گورنمنٹ ہیں، اور سرونٹ یہ سارے ادارے، یہ سارے ادارے ہماری گورنمنٹ بن گئے اور ہم کیا بن گئے؟ ان کے نوکر. الٹا کام ہو گیا. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. یہ آفس اپنی جاگیریں بنا کے سمجھ کے بیٹھے ہیں. واپڈا میں جاؤ، گیس میں جاؤ، جس بھی سرکاری ادارے میں جاؤ، وہ ہم سے یوں ملتے ہیں جیسے ہم وڈیرے صاحب کے اتاق پر آئے ہیں. ہم ان کے کوئی کمی ہیں، ہم ان کے کوئی راحت ہیں، کوئی برادری کے بندے ہیں، اور وہ آفیسر میں کہتا ہے کہ نیچے بیٹھ جاؤ. یہ کہتا نہیں لیکن لگتا ہے کہ پیچھے بیٹھ جاؤ، دروازہ کھولو مت، آپ کے ساتھ مصروف ہیں. اچھا، جس کو ہم 500 روپے لہو لہان کما کے دے رہے ہیں وہ ہمارے نوکر ہونے کے بجائے ہمارے مالک بن گئے. تو یہ بھی حضور نے فرمایا امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا. یہ آفیسیں امانت ہیں، یہ ادارے امانت ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے یہ ادارے آپ کو امانت دیے تھے. کس چیز پر امانت دیے تھے؟ اس چیز پر امانت دیے تھے کہ یہ میری عوام جس کو میں نے پاکستان بنا کے دیا ہے تم ان کے نوکر رہو گے. یہ ہمارے نوکر بننے کی جگہ پر ہمارے آفیسر بن گئے. تو حضور نے تو بتا دیا کہ امانت کو غنیمت سمجھیں گے. یہ آفیسر ہیں، جس طرح عہدے امانتیں، آفیسیں امانتیں، ادارے امانتیں، یہ سارے ادارے خیانت پہ بیٹھ گئے. تو بتائیں عوام چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ عوام جو ہے وہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب کوئی تنگ ہوتا ہے نا تو پھر جنگ کرتا ہے، کہتا مرتا تو ویسے ہی ہوں تو پھر لڑ کے ہی مروں. تو تنگ آمد بجنگ آمد. جن اداروں کو ہمارا نوکر بننا تھا انہوں نے ٹیکس کو بھی اپنی جاگیر سمجھ لی اور اداروں کو بھی اپنی جاگیر سمجھ لی. عوام الناس دھکے کھا رہی ہے. حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. حضور نے خود فرما دیا کہ ٹیکس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھیں گے. ہر منسٹر، ہر آنے والا وزیر صاحب ایسے ہم کے کہتا ہے یہ دیکھو میں نے یہ تمہیں کر کے دیا، جیسے وہ اپنے باپ کے گھر سے دے رہا ہے. ہر منسٹر میں یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا. بھائی یہ تم نے کیا؟ کیا کیا؟ جو کرنا تھا تو نہیں کیا. اگر تم نے کیا تو ملک پاکستان ڈیفالٹ کیوں جا رہا ہے؟ اگر تم نے کیا تو مجھے سہولت نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اگر تم نے کیا تو میں روڈ پہ مرتا کیوں ہوں؟ اگر تم نے کیا تو میں روڈ پہ لٹتا کیوں ہوں؟ اگر تم نے کیا تو میری بہن، بیٹیاں، بچے ہاسپٹل سرکاری کے اندر سسک کر جانے کیوں دے رہی ہیں؟ اگر تم نے کیا ہے سب کچھ ہمارے لیے کہ تو ہمارے لیے کیا ہے، تو عدالتوں میں غریب کی ساری نسلیں رل جاتی ہیں. کیوں رلتی ہیں؟ اس کا مطلب تم نے کچھ نہیں کیا، زبانی خرچہ ہے سارا. آگے حضور نے فرمایا پھر مذہبی طبقات، یہ تو دنیا کے سیاست میں آ گئے نا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ حضور نے سارا دین بتایا ہے. ابھی تو میں نے دو نشانیاں بتائی ہیں، پوری حدیث پڑھوں گا، ایک ایک پر ڈسکس کریں گے تاکہ نوجوان کو سوشل میڈیا کا پتہ چلے کہ یہ اصل ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا. لیکن نوجوان اسکول، کالج، اسکول، یونیورسٹی کے بچوں کو اگر یہ ذہن دیا جاتا تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے. نہ پیپلز پارٹی کو دیکھتے، نہ نولی کو دیکھتے، نہ عمران خان کو دیکھتے، وہ اپنے حق کو دیکھتے کہ یہ ساری باتیں کرنے والوں انہوں نے ہمیں کیا حق دیا. کئی سالوں والے بھی ہمیں لوٹتے رہے، 3.5 سال والا ہے وہ بھی لوٹتا رہا، اپنے لیے سب کچھ کرتا رہا، اپنے لیے سب کچھ کرتا رہتا ہے. تو اسی لیے دین سے دور کیا گیا اور اسی لیے ایسے لوگوں کو مذہبی نام پر دیا گیا تاکہ وہ شعوری نہ بلڈ اپ کر سکے. وہ احادیث کو ایسی روشن میں لے کے آئیں جیسے بس وہ فارملٹی کے طور پر. جس طرح کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان قرآن بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اس پر ایسے ہی جیسے یہود اور نصارہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں. یعنی وہ عمل تو کرتے نہیں، وہ بھی ضرور پڑھتے ہیں. مسلمان بھی ایسے ہی پڑھے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں. تو آج مذہبی طبقہ بھی یہی ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا بتا رہا ہے. تیسری بات حضور نے فرمائی زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا. لوگ اتنے مجبور ہو جائیں گے. کیوں تاوان سمجھا جائے گا؟ یعنی جس طرح کسی کو اغوا کیا جاتا ہے، اغوا کر کے مجبور کیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے دو تو اس کو چھوڑوں گا. تاوان کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں. کوئی کسی کو اغوا کر لے اور فیملی سے کہے کہ بندہ چاہیے تو اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو گے تو میں اس کو چھوڑوں گا. حضور نے فرمایا زکوٰۃ کو بھی ایسا ہی سمجھایا جائے گا. لوگوں کو مجبور کیا جائے گا. زکوٰۃ
تاوان سمجھا جائے گا. لوگ زکوٰۃ دیں گے نہیں. کیوں نہیں زکوٰۃ دیں گے؟ اسی لیے کیونکہ سسٹم ایسا آ جائے گا کہ زکوٰۃ بھی صحیح مستحق کے پاس نہیں پہنچے گی. زکوٰۃ جو ہے وہ بھی تاوان یوں ہوگا کہ مجھے 5 روپے زکوٰۃ سے بھی کھلاؤ تو تمہیں زکوٰۃ ملے گی. یہ بھی تاوان سے مراد ہے. جو زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے، جن لوگوں کو مذہبی طبقات کو زکوٰۃ پر بٹھایا جاتا ہے، حضور نے اس کی طرف نشانی کر دی کہ وہ زکوٰۃ بھی تاوان کی طرح ہوگا، کچھ لو اور کچھ دو. حالانکہ زکوٰۃ تو خالص غریب کا مال ہے، غریب کو پہنچاؤ. لیکن جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ایک وہ یوں سمجھیں کہ جیسے ان سے تاوان لیا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور پھر دوسری یہ بھی بات سے نکلی کہ جن کو زکوٰۃ دینی تھی، غریبوں مسکینوں کو، ان سے بھی پیسے لوٹے لیے جائیں گے. کہیں گے آدھے پیسے دو تو تمہیں زکوٰۃ ملتی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے، جاؤ. تو زکوٰۃ خود کھا لیں گے، زکوٰۃ اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. اسی لیے دینے والے بھی کہیں گے کہ بھئی یہ تو اپنے لیے لے رہا ہے، غریبوں اور مسکینوں کو تو مل نہیں رہا. تو دو طبقات ہوں گے. ایک طبقہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھے گا. حالانکہ مالدار اربوں خربوں روپے ہیں ان کے پاس، ان پر کئی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ نہیں دیں گے. وہ اپنے اوپر تاوان سمجھیں گے کہ بھئی ان غریبوں کو کیوں زکوٰۃ دوں، کیونکہ وہ تو غریبوں کا سارا کھا رہا ہے، تو غریبوں کو دے گا کہاں سے. تو پھر نام نہاد زکوٰۃ کے چند پیسے نکال کے تو حضور نے فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا. 3 چیزیں ابھی میں نے حدیث سے بتائی اور وہ سارے ہو رہا ہے. چوتھا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. غیر دینی کاموں کے لیے، مجھے بتائیں کوئی دین کے لیے علم حاصل کر رہا ہے؟ دنیا داری کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا. اگر کوئی، اس سے 2 مطلب ہیں. ایک تو ایسا علم سیکھا جائے گا جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، وہ ساری دنیا داری کے لیے ہوگا، دنیا کی ترقی کے لیے ہوگا، دنیا کی خوشحالی کے لیے. اور دنیا کی خوشحالی کا مطلب ہے اپنی خوشحالی کے لیے. دنیا کی خوشحالی کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ علم حاصل کر کے میں ملک کو ترقی دوں. ایسے موجود ہیں، لیکن علم جو حاصل کیا جائے گا وہ غیر دینی کاموں کے لیے حاصل کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی دینی علم بھی حاصل کرے گا، وہ بھی شہرت کے لیے کرے گا، وہ بھی کچھ پیسے لٹورنے کے لیے کرے گا. دین کے احکامات کے اوپر بہت کم عمل کیا جائے گا. 2 علم ہوں گے. دینی علم بھی جو حاصل کیا جائے گا وہ پیچھے حدیث میں آیا، ابھی اور مزید حدیثیں آئیں گی کہ دینی علم کس طرح کا حاصل ہوگا. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں دین کے نام پر بھی دھندے ہو رہے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے. اس فتنے کے دور میں آ چکے ہیں. نہ دین محفوظ ہے، نہ دنیا محفوظ ہے. اللہ ہمیں بس ایمان کی سلامتی عطا کرے. اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور حدیث کی روشنی میں ہم پڑھ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا. علم جو حاصل کیا جائے گا وہ صرف پیسے کے لیے، حلال ہو حرام ہو، دین ہمیں اس کا جائز سمجھتا ہے نہیں جائز سمجھتا، بس حاصل کرو، پیسہ حاصل کرو. سارا علم جو ہے، آپ بتائیں آج قرآن کو علم حاصل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. اسکول کالج یونیورسٹی سارے اتنے بڑے ادارے بنائے گئے، وہ صرف کون سے علم کے لیے؟ دنیا کے علم کے لیے. کیا ابھی آپ نے کبھی دیکھا کہ سرکاری سطح پر اتنی بڑی تعداد میں دینی علوم کے فروغ کے لیے کوئی کالج اسکول یونیورسٹی بنا ہو؟ کہیں کوئی آپ نے یونیورسٹی سنی ہو کہ یہ القرآن کے نام سے یونیورسٹی ہے، یہ الحادیث کے نام سے یونیورسٹی ہے؟ دینی علوم سے دوری اختیار کرائی گئی ہے اسکول کالج یونیورسٹیوں کو. وہ سارے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں دنیا کی ڈگریاں لے کے آ گئے ہیں. یہ بی ایس سی سائنس ہوگا، یہ بی ایس سی کیمسٹری ہوگی، ایم ایس سی کیمسٹری ہوگا، ایم ایس سی سائنس ہوگا، ایم بی اے بنے گا. ساری دنیا کی ڈگری لے کے آئے. کوئی آپ کو ان کالج یونیورسٹی اور اعلیٰ سطح تک اداروں میں سرکاری سطح پر یہ کوئی نظر نہیں آئے گا. کوئی آپ کو علم وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جہاں دینی اور مذہبی تعلیمات حاصل کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا بظاہر، جس وجہ سے سارے لوگ دنیا کی دین میں طرف چلے گئے. تو حضور نے فرمایا ہے کہ لوگ جو دینی کاموں کے لیے علم حاصل نہیں کریں گے بلکہ غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کریں گے. دنیا مقصد ہوگا ان کا. علم حاصل کرنا مقصد صرف ایک ہی ہوگا، دنیا حاصل ہو جائے. آگے کیا فرمایا؟ مرد اپنی بیوی کی فرما بداری کرے گا. اب مجھے بتاؤ، آج ماں کی زیادہ چلتی ہے، بیوی کی زیادہ چلتی ہے؟ اب اس سے مراد یہ ٹاپک تو ان کے ہیں. ٹی وی میں آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ روب شوہر کرتا ہے بیوی پر یا بیوی شوہر پر روب کرتی ہے؟ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں نا، مجھے پتا ہے سارے، کوئی بچتا نہیں ہے. دیکھنا اور ہوتا ہے، عمل کرنا اور ہوتا ہے. لیکن یہ ڈرامے، یہ میڈیا، یہ ساری چیزیں آپ کو جہاں دیکھتے ہیں
اس میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے تو بیوی شوہر کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے. سارے ڈرامے اس پہ بنتے ہیں کہ بیوی کی حکمرانی شوہر پر دکھائی جا رہی ہے اور شوہر کو مرغی دکھایا گیا ہے. مرغا بیوی بن گئی ہے، کئی چونچے مار رہی ہے، اس کو ذلیل کر رہی ہے، مرد کو رسوا کر رہی ہے، مرد کو خوار. اسی پہ ڈرامے بن رہے ہیں تاکہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو ذہن دیا جائے. اب ذہن دیا نہیں گیا بلکہ سارے گھروں میں یہ کہانی آ چکی ہیں. بیوی مرد کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسی نہیں ہے بیویاں، ایسی بھی بیویاں ہیں لیکن اب ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. بیوی اپنے شوہر پر ایسے حکم چلا رہی ہے جیسے شوہر کو اپنے بیوی پر حکم چلانا تھا. شوہر تھا بادشاہ اور بیوی تھی رانی. تھا تو ایسے ہی، لیکن اب کیا ہے، بیوی شوہر کو غلام بنا کے رکھنا چاہیے. میرا غلام بنے، جیسے میں کہوں ویسے ہی کرے. نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ شوہر کسی اور کی سنے، نہ میری سنے. تو حضور نے فرمایا مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا. مرد بیویوں کے کہنے پر چلے گا، جو بیوی کہے گی مرد ایسے ہی کرے گا. تو اکثریت ایسے ہی آ چکی ہے. ٹی وی پر ساؤ ڈرامے وغیرہ دکھا کے آپ کو یہ بنایا گیا ہے. کوئی آپ کو وہاں ٹی وی ڈرامے میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ بیوی کو شوہر کا بڑا ہی فرما بردار دکھا گیا ہو. جی سر، یہ سرتاج ہے، یہ الفاظ ہی چلے گئے ہیں. اب تو ایسے مشق کیا کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ذہن بنایا گیا. بیوی ڈنڈے لے کر شوہر کو دوڑا رہی ہوتی ہے، آپ ٹی وی پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ ہنس نہیں رہی، اس کو ہنسایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو ذرا نارمل لے لیں. پھر وہ آہستہ آہستہ ڈراموں سے ہٹ کر اب کہانیاں گھروں میں آ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ بیویوں کی اور شوہروں کی زندگیاں برباد ہیں. بیوی کی کوئی بات نہ مانے تو شوہر اس کی، یعنی جو والدین اور والد، یہ سسٹم ختم کیا گیا نا. بیوی اور شوہر کون ہوتا ہے؟ بیوی اور شوہر کا مطلب ہوتا ہے ماں اور باپ. یعنی جب ماں اور باپ بھی انڈرسٹینڈنگ سے دور ہو جائیں اکثر بیشتر، اور مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے، اس کا مطلب مرد کا عقل چلا گیا. اللہ کی بندیاں بھی عقل مند ہوتی ہیں لیکن جو اسٹار اور سونی سے عقل حاصل کر، اس کو کیا عقل ہوگی؟ جو سوشل میڈیا کی کیمپین سے آپ چینلز پہ دیکھتے ہیں تو عورت اپنی بادشاہت دکھا رہی ہوتی ہے. عورت ہی بتاتی کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں. اور ایسا سسٹم پیش کیا جاتا ہے کہ ہر جگہ عورت کو ترجیح دی جاتی ہے، ہر جگہ عورت کو اہمیت دی جاتی ہے. سوئمنگ کرنی ہے، اب یہ برا ہے یا صحیح ہے پاکستانی اسلامی سسٹم میں؟ نہیں، دکھائیں گے ہم. دیکھو عورت یہ پانی میں تیر کر ننگی ہو کر بڑے پرائز لے کے آئیے. اچھا بھائی، ہاں جی، اچھا یہ عورت دیکھو یہاں پر دوڑ کے مقابلے میں عورت. بھائی کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا نہیں؟ حضور نے فرما دیا مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا. عورت جو ہے وہ اب دیکھیں کیا، جو اس کا کام ہی نہیں تھا وہ کام کرنے شروع ہو گئی، کیونکہ مرد اس کے پیچھے چل رہا ہے، عورت مرد کے پیچھے نہیں چل رہی. ابھی یہ سوشل میڈیا پر سسٹم بنایا گیا کہ پہلے عورت مرد کے پیچھے چلتی تھی، مرد کو اپنا رہبر اور رہنما سربراہ کرتی تھی. اب مرد عورت کی فرما برداری کرنے لگا ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. یہ قیامت کی نشانی میں بتایا گیا. تو حضور نے یہی بتا دیا. آپ دیکھیں آج خواتین کو کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے، جو ان کے کام ہی نہیں وہ ان سے کرائے جا رہے ہیں. فخریہ طور پر میڈیا پر پیش کیا جاتا ہے، یہ دیکھو عورت دوڑتے ہوئے جا رہی ہے، یہ دیکھو کرکٹ کھیلتے ہوئے جا رہی ہے، یہ عورت دیکھو جو اس کے کام ہی نہیں ہے. لیکن کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ عورتوں کو کیا کہتے ہیں، آزادی کے نام پر ایسا آزاد کیا جائے کہ وہ عورت ہی نہ رہے، عورت بھی مرد بن جائے. شانہ بشانہ سے، یہ شانہ بشانہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں شانہ بشانہ، تو یہ تو قیامت کی نشانیاں ہیں. تو چل رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. ایک طرف یہ دکھایا حضور نے فرمایا، دوسرا فرمایا جو مرد ہوگا نا پھر وہ کیا ہوگا. بھائی مرد تو کس کی فرما برداری کر رہا ہے؟ جو بیوی کہے گی. اب بیوی کی صورت اپنی جگہ پر ہوتی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا. دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا. یہ دیکھیں آج دوست پیارے ہیں، باپ پیارا نہیں ہے. آج دوستوں کی بات مانی جاتی ہے، باپ کی بات نہیں مانی جاتی. اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے.
बाबा आपको क्या पता, मेरा दोस्त फलां है, वो सही कहता है, आप सही नहीं कहते। तो हुजूर ने फरमाया ऐसा जमाना और ये चल रहा है। आज हमें दोस्त प्यारे हैं, वालिदैन प्यारे नहीं है। जिन्होंने हमें पाला बड़ा किया, चलना तक नहीं आता था, उन्होंने चलना सिखाया, खिलाया पिलाया, तैयार करके आज नौजवान बना दिया। अब नौजवान कह रहा है बाबा तुमको क्या पता, मेरे दोस्त सही है। दोस्तों के कहने पर उसने अपने वालिदैन को छोड़ दिया। और फिर बताएं, जब माँ को भी छोड़ दिया गया माशरे में, माँ की नहीं सुनी जा रही और औरत दूसरी की सुनी जा रही है, और इधर मर्द मर्द का कि बाप को छोड़कर बेटा दोस्तों को तरजीह दे रहा है। हुजूर ने फरमाया ये कयामत की निशानी है, जब माँ की भी नहीं सुनी जाएगी और बाप की भी नहीं सुनी जाएगी, न माँ की न बाप की सुनी जाएगी। तो फिर वो दौर ऐसा ही होगा कि माँ की दुआओं से भी महरूम और बाप की दुआओं से भी महरूम। मुझे बताओ कभी आपने और हमने तो नहीं पढ़ा, अहादीस की रोशनी में माँ बाप की दुआओं को रहमतें बताया गया है। माँ और बाप आपके लिए रहमत हैं, क्योंकि वो दिन रात, आप जब पैदा हुए थे आपको उठना नहीं आता था, आपको चलना नहीं आता था, आपको बैठना नहीं आता था, आप तो पोटी भी अपने कपड़ों में कर देते थे, पेशाब भी अपने कपड़ों में कर देते थे। तुम्हारी पोटी और तुम्हारा पेशाब धोने वाली माँ और दिन रात पसीना बहाने वाला तेरा बाप वालिद मोहतरम, उसने कितनी मेहनतों से मुशक्कतों से रात को जाकर घर के अंदर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश की। सर्दी गर्मी के अंदर तुम्हें हर तरफ से पाला पोसा बड़ा किया। बाप ने पसीना बहाकर तुम्हें बड़ा किया, तुम चलने के काबिल नहीं थे, रेंग कर चलते थे, तुम्हें खड़ा तुम्हारे बाप ने किया। अपनी माँ और बाप दोनों ने मिलकर तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। और जब तुम बड़े हो गए तो उसने फरमाया कि वो दौर ऐसा होगा कि पाल पोस कर जब बड़ा करेगा फिर बाप को कहेगा तुम्हें क्या पता, माँ को कहेगा तुम्हें क्या पता, बीवी को कहेगा ये दुरुस्त है तुम गलत हो, फिर बाप को कहेगा मेरे दोस्त सही हैं तुम दुरुस्त नहीं हो। इसमें दो पहलू हैं, एक तो अच्छे वालिदैन, दूसरे वो वालिदैन आ जाएंगे जिन्होंने तरबियत ही नहीं की अपनी औलाद की। ये आपकी तरबियत हो रही है ना, सिखा रहा हूं ना, समझा रहा हूं ना। स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, नहीं समझाया जाता। वालिदैन लापरवाह हैं, आज के दौर में वालिदैन भी लापरवाह हैं। वो आपसे बैठते तक नहीं है, वो आपसे बातें तक नहीं करते। मैं तो घंटा घंटा आपके साथ बैठा हुआ हूं, आपकी तरबियत कर रहा हूं, तालीम कर रहा हूं, बता रहा हूं कि दुनिया कहां जा रही है और क्या हुजूर ने फरमाया है। तो देखें ये सारी चीजें आपके सामने हुजूर ने पेश की। आज तो मैंने आधी हदीस को बयान किया है तफसीलन, कल इसी हदीस को आधा हम बढ़ाएंगे। आज हमने कितनी पढ़ी, टैक्स को जाती मिलकर समझा जाएगा, अमानत को गनीमत समझा जाएगा, ज़कात को तावान समझा जाएगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, मर्द अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्त अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर कर देगा। 6 बातें आज मैंने हदीस की रोशनी में बता दी और वो सारी हो चुकी हैं। ये सारा माहौल चल रहा है, कोई अब इसमें से नहीं है। तो फिर हम आगे बताएंगे कि फिर क्या चीजें होने वाली हैं और क्यों हो रही हैं। तो इंशाल्लाह इसी हदीस का दूसरा हिस्सा कल इंशाल्लाह बयान करेंगे, ताकि तफसीलन फिर आगे भी हम बताएंगे। एक एक हदीस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में काश बताई जाती, नौजवान को पता चलता कि हम किस मुआशरे में आ चुके हैं, हम किस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, उस दौर में आ चुके हैं जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि जब ऐसी ऐसी बातें आएंगी तो अंधेरे भी आएंगे, तूफान आएंगे, जिलजिले आएंगे, जमीनें धंस जाएंगी, शक्लें लोगों की होंगी लेकिन जानवरों की शक्लें हो चुकी होंगी। इंसानों के रूप में जानवर घूम रहे होंगे, वहशी घूम रहे होंगे, इंसानियत की कोई नाम चीज नहीं होगी। काश ये हदीसें कयामत की हमने स्कूल यूनिवर्सिटी के आला सतहों पर बताई होती, तो फिर नस्लों की अकलें ठिकाने आ जाती कि हम किस दौर में आ चुके हैं, परवाह हो जाती ईमान की। लेकिन हमने क्या किया, न मस्जिदों से, न मेंबरों से, न स्कूल और कॉलेज के प्लेटफॉर्म से ये बात की जाती है। स्कूल और कॉलेज का तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, मदरसों वालों ने अपने आप को अलग कर दिया है, उनका ताल्लुक दुनिया से है ही नहीं, वो अलग सी मखलूकात बन चुके हैं। दीनी मदारस और जो मजहबी प्लेटफॉर्म है वहां जुम्मात वगैरह सिर्फ पता नहीं कौन कौन सी बातें की जाती हैं, अक्सरियत ऐसी बातें की जाती हैं जिनका कोई ताल्लुक माशरे के बनाव से होता ही नहीं है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए।
آج ہم نے آدھی حدیث کو بریفلی ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید اسی حدیث کو آگے بڑھائیں گے جو حضور نے قیامت کی مزید نشانیاں بتائیں. ٹھیک ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.